نہیں ایسا ہے کہ عتیق مظفر پوری صاحب جو تھے وہ ہمجہ شخصیت کے مالک تھے. وہ اردو صحافت کا جن لوگوں کا آبرو کہا جا سکتا ہے ان لوگوں میں سے تھے. اس کے علاوہ وہ غریبوں کی خدمت کرنے میں آگے رہتے تھے. خاص طور سے ہومیوپیتھک کے ایک مجرب معالج کے طور پہ ان کی حیثیت تھی جس میں وہ بغیر فیس کے لوگوں کا علاج کرتے تھے. اور دوسری بات جو ہے وہ اردو کے عاشق صادق تھے. انہوں نے اپنے بچوں کو جس طرح اردو پڑھائی اور اردو پڑھانے کے بعد جس طرح ان کا مستقبل بنایا وہ ہم سب کے لیے مثالی ہے. انہوں نے اپنی صحافت میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا اصولوں سے، بلکہ جو حق تھا اس کی ہمیشہ بازیابی کی اور اس کا نام اونچا. کیا امکانات ہیں؟ نہیں دیکھیے اردو ایک بات آپ سمجھیے، سوال یہ ہے کہ جو اردو کے مسائل ہیں وہ بنیادی طور پہ محدود ہیں دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے بیچ میں. بمبئی گریٹر بامبے کے اندر 200 اردو میڈیم اسکول ہیں. مہاراشٹرا کے اندر اردو جو ہے ذریعہ تعلیم بہت سے اسکولوں میں ہے. کیا ہر ضلع کے اندر کئی اسکول پائے جاتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ سارے مسائل جو ہیں ہمیں ان کے بارے میں خود اپنے علاقے میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے. مثال کے طور پہ اس دلی میں جہاں کہ اردو کا ڈنکا بجتا تھا وہاں اردو بازار جو ہے اب اس کی پہچان کل کتابوں سے ہوتی تھی آج کبابوں سے ہوتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان کے لیے راستہ بنانا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اردو کے لیے بہترین مواقع پیدا کر سکتے ہیں، خاص طور سے قاری کے طور پر اور سامع کے طور پر. تو ہمارے دانشوران کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اردو ضرور پڑھائیے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اردو پڑھایا جائے تو اس کا بینیفٹ کیا پہنچتا ہے بچوں کو؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ کسی زبان کو آپ مجھے بتا دیے کس زبان کے لوگ جو ہے انہیں 100% روزگار ملتا ہے. یہ سوال یہ ہے بنیادی طور پہ. بینیفٹ کی بھی بات آپ نے کی. سوال یہ ہے کہ اردو میں بینیفٹ کیوں نہیں ہے. انقلاب آج جو تنخواہ دے رہا ہے وہ تنخواہ آپ کو پہلے ملتی تھی. جو سہارا میں امکانات ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں. اسی طرح پہلے انقلاب بمبئی سے ایک شہر سے نکلتا تھا. جاگرن میں آنے کے بعد اس شمالی ہندوستان میں 11 جگہ سے نکلتا ہے. تو ہمیں بنیادی طور پہ یہ سوچنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اردو زبان جو ہے اس کو قاری فراہم کیے ہیں کس نے؟ مدرسوں نے. اور اس کو جو لنگوا فرینکا بنایا ہے، رابطے کی زبان بنایا ہے، وہ فلموں نے بنایا ہے. ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے. تو اس کے لیے امکانات کی ایسی بات نہیں ہے کہ امکانات نہ ہوں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک بات کا خیال رکھیے کہ 4 چیزوں کا رشتہ معدے سے نہیں دل سے ہونا چاہیے. ایک ماں، مذہب، ملک اور مادری زبان. سر آپ نے کہا کہ اردو صحافت چیلنجز نہیں بلکہ اردو ایک چیلنجز اس کے اردو چیلنجز کے لیے آپ بول رہے تھے، اس پر نہیں تو اردو کے چیلنجز جو ہے وہی اردو سے صحافت کے چیلنج ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. اس بات کو نظر انداز کیسے کر دیں گے آپ؟ جاوید صاحب چونکہ ایک میری انسیت ہے، ان سے بہت پرانی ملاقاتیں ہیں. اور ڈاکٹر خلیل گنجوں کو جیسے میں نے اب ذکر کیا ہمارے استاد تھے، پھر کالج دلی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے ہم کو. ان کی نسبت سے بھی ان سے اچھے تعلقات رہے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ کافی عرصے سے میری ان سے ملاقاتیں ہیں. میں دیکھا ہوں ہمیشہ محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے اور یہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ صحافت کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے. انہوں نے اپنے رسالے، اپنا اخبار کو شروع کیا جو آج اچھا چل رہا ہے. لیکن ان کی کاوش محنت ہے. انہوں نے اپنے والد صاحب کو جو کتاب لکھی ہے میں سمجھتا ہوں کافی پاپولر ہے. اور آج اتنی تعداد کے اندر یہاں پہ صحافی تشریف فرما ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی صحافت میں ایک اچھا رول پلے کیا ہے. اور جتنے بھی صحافی ہیں صاحب وہ بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے جو کاوشیں کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ان سے کچھ صحافت بھی سیکھنا چاہیے آج کل کے زمانے میں. آج کل جو اردو کے لیے ہر آدمی کہتا ہے اردو بیچاری ہو گئی ہے، لیکن اردو کے لیے کرتا ہوں کچھ نہیں کہتے اسٹیج پہ کھڑے ہو. میں تو یہ بات ابھی کہی، اس کے لیے کوئی اردو کا کورس ہو، جیسے آپ کا اسلامک سینٹر ہے، اردو گھر ہے، تو اردو تو جب ہی زندہ ہوگی جب آپ لوگ زندہ کریں گے. انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں دیکھیں اردو کی کلاسیں لگاتار چلتی رہتی ہیں، آج بھی چل رہی ہیں. تو اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کے اندر اگر لیکن مشکل یہ ہے کہ وسائل نہیں ہیں اور اس طرح کے جو ہے چیزیں موجود نہیں ہیں، اس لیے لوگ جو ہیں ڈسہارٹن ہو جاتے ہیں. لیکن وسائل پیدا کیے جائیں، ان کی ترکیب نکالی جائے، ترتیب نکالی جائے. ہم جیسے کرتے ہیں، ہمارے لیے بڑا آسان ہے اردو کلاسیں لگا دینا وہاں پہ، کیونکہ وہاں آسانی سے لوگ آ جاتے ہیں، کتاب اردو پڑھ لیتے ہیں. بلکہ خاص طور پہ یہ ہے کہ جو آج کل بچے ماڈرن اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں
उनके लिए उर्दू की तालीम बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो है उस्ताद को अपने उस्ताद को ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग दें, और वो ट्रेनिंग जो है उन बच्चों को दी जाए ताकि उर्दू की तालीम हासिल करें कि उर्दू से ही आदमी जो है बच्चा कुरान शरीफ सीखेगा। अगर उर्दू नहीं पढ़ेगा कुरान शरीफ सीखना भी उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जो आपने सवाल किया, मैं समझता हूँ इसको हमें इसकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, इन क्लासों का एहतमाम करना चाहिए, जहाँ जहाँ मुमकिन हो इसका इंतज़ाम करना चाहिए।